بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو پروگرام ارباز و ملمانہ میں ارباز خان خوش آمدید کہتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 8 محرم الحرام ہے، کل 9 محرم الحرام اور اس کے بعد یوم عاشور۔ تو ہم نے آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ محرم الحرام کے حوالے سے ہی ترتیب دیا ہے، اور آج جو میرے ملمانہ ہیں وہ بھی ہم نے اسی ترتیب سے یہاں پر مدعو کیے ہیں، جن سے کہ ہم محرم الحرام کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ میری جو پہلی مہمان ہیں وہ مذہبی اسکالر ہیں راضیہ نوید جی، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے، یہ اسکالر بھی ہیں، نغمہ نگار بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں اور شاعرہ بھی ہیں، آبتہ تقی جی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ارباز و ملمانہ میں۔ بہت شکریہ۔ سانحہ کربلا آج کے مسلمان کو کیا پیغام دیتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ سب سے پہلے میں شہدائے کربلا کی بارگاہ عظیم میں سلام عقیدت پیش کرتی ہوں۔ یقیناً ایک بہت بڑی قربانی کہ جس میں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پھول شہید کیے گئے۔ تاریخ میں یہ ایک ایسی قربانی ہے کہ جس کی مثل ہمیں کوئی اور قربانی دکھائی نہیں دیتی، اور اس قربانی کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد کہ امام حسین علیہ السلام نے معرکہ کربلا کے اندر اپنے خاندان کی اور اپنی قربانی دے کر رہتی دنیا تک اور قیامت تک حق و باطل کے درمیان ایک ایسی لکیر کھینچ دی کہ جو ہمیشہ مظلوم کے لیے ایک امید بنے گی، مظلوم کے لیے ایک ڈھارس بنے گی۔ آپ اس پوری ایفرٹ کو اگر دیکھیں جو امام حسین علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے کربلا تک کا سفر کیا، وہاں پر شہید کیے گئے، تو ایک بات آپ دیکھیں کہ ایک طرف آپ کو 72 تن ملتے ہیں، اور بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ جو ٹوٹل تعداد تھی ان افراد کی وہ تقریباً 145 کے قریب تھی، جن میں سے 72 کو شہید کر دیا گیا۔ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ہمیں ذکر ملتا ہے بعض روایات میں 22,000 لوگوں کا، اور بعض روایات میں 30,000 جو یزیدی لشکر کے فوجی تھے وہ ان کے مقابلے میں میدان کربلا میں موجود تھے۔ تو یہاں پر جو ایک بہت بڑا پیغام پوری امت کو اور پوری انسانیت کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام قلیل تعداد میں افراد ان کے ساتھ موجود تھے، لیکن وہ حق پر تھے، اور ان کا قلیل ہونا ان کے اندر اس چیز نے کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ پیدا نہیں کی ہے، کیونکہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ حق پر ہمیشہ قلیل تعداد ہی قائم رہا کرتی ہے۔ اور یہ قیامت تک کے لیے ہمیں یہ واقعہ ایک سبق دے گیا۔ وہ کیا تھا کہ کبھی اس بات سے نہ گھبرانا کہ جس طرف زیادہ لوگ چل رہے ہوں تم نے اس طرف جانا ہے، بلکہ اس بات کو ڈیسائیڈ کرنا ضروری ہے، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں اور اگر آپ تھوڑے بھی ہیں اور اس راستے میں آپ کو شہید بھی کر دیا جاتا ہے تو اس کے باوجود آپ کامیاب و کامران ہیں۔ اور ارباز صاحب، آپ اس چیز پر غور کریں کہ آج کتنی صدیاں بیت گئیں اس واقعے کو ہوئے، لیکن ہر ماں، ہر مسلمان ماں چاہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کا نام حسین رکھوں، لیکن کوئی مسلمان ماں یہ خواہش نہیں کرتی کہ میں اپنے بیٹے کا نام یزید رکھوں۔ تو اس سے بڑھ کر آپ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کے اس پیغام کی فتح کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ آج بھی امام حسین علیہ السلام کے نانا جان کا نام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دن میں 5 وقت اذان کے اندر گونجتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر اور ان کی کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے کردار کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنی شہادت کے ذریعے، اپنی قربانی کے ذریعے قیامت تک کے لیے مظلوموں کے لیے ایک امید بن گئے کہ مظلوم چاہے کمزور بھی ہو لیکن اگر وہ حق پر کھڑا ہے تو یقیناً وہ امام حسین علیہ السلام کے راستے پر چل رہا ہے، اور اسے اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ اس کی کامیابی زیادہ لوگوں کے ہونے پر ڈیپینڈ نہیں کر رہی بلکہ حق پر کھڑے ہونے پر کر رہی ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہی امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا اور یہی کربلا کے میدان میں جو ایک معرکہ بپا ہوا اس کا سب سے بڑا میسیج آج کے زمانے میں ہمیں یہی ملتا ہے
کیا اگر بات مجھے ہے اجازت دیجیے تو تھوڑا سا اس کو جی آگے بالکل، میں بڑھاؤں۔ بلکہ آپ ہی کی طرف آ رہا تھا کہ اتنی ماشاءاللہ بہت ہی اچھی کامل گفتگو گفتگو کی، آپ نے ماشاءاللہ۔ کی، اور تو میں عابدہ جی آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سانحہ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو جو دعام اور شہرت نصیب ہوئی، جی وہ کسی اور شہادت کو نصیب نہیں ہوئی، جی اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، اللہ کی ذات نے استقامت اور صبر کو سب سے پہلے جب ہم قرآن پاک نازل ہوا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم کہا گیا کہ استقامت کا راستہ ہے۔ تو جب علماء کو ہم پڑھتے ہیں اور کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں صراط مستقیم کیا ہے، تو صراط مستقیم استقامت کا راستہ، پھر صبر والوں کا راستہ، ان اللہ مع الصابرین جیسے اللہ نے کہا ہے، اور کامیابی کی نوید دی ہے اللہ کی ذات نے متقین کو، محسنین کو، اور ان کو سراہا ہے اللہ نے قرآن پاک میں، اور کہا ان اللہ مع الصابرین، اور کذالک نجزی المحسنین، اس طرح انبیاء کا سب کا تذکرہ کیا۔ تو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نا، وہاں پر جب یہ کہا نا وفدینہ ہو بذبح عظیم، یعنی یہ قربانی اسماعیل ہم نے یہاں روک دی دمبا بھیج کر، اب ہم اس کو آخرین میں کریں گے۔ تو تفسیر ہے یہ دراصل ذبح عظیم کی، کہ اللہ کی ذات نے چاہا ایسا، یہ اس کی ذات نے ان کو چنیدہ ہے نا، اس کے یہ لوگ انبیاء چنیدہ ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، حبیب ہیں، حبیب کبریا کے یہ محبوب ہیں جو حسین علیہ السلام ہیں، ان کے نواسے ہیں، ازل سے جنتوں کے سردار ہیں، چونکہ چنے ہوئے تھے، اس لیے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام صبر کا، استقامت کا جو پیکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کردار اور سیرت میں تھے، وہ بعد میں حسین علیہ السلام بن کر آئے۔ جس چیز نے دوام دیا وہ یہ کہ جبر کے سامنے صبر کے ساتھ کھڑے ہو جانا، اور اتنی بڑی طاقت کو اپنی یعنی اپنی کمزوری، اسلحے کا نہ ہونا، اسلحے کا ہونا تو اسے استعمال نہ کرنا، بلکہ نانا کی امت کے لیے خیر اور رحمت کا ہی پیغام دینا، حد الامکان کوشش کرنا کہ امت کا کوئی نقصان نہ ہو جائے، شریعت بھی نہ بدلے، شریعت کو یزید کو بدلنے نہیں دیا، بایعت بھی نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ کم سے کم نقصان ہو، اور اپنی ذات کو لے کر مدینہ سے نکل گئے، اپنے بچوں اپنی بیویوں کو لے کر نکلے، تو تمام جتنا بھی بوجھ تھا اس چیز کا، جو دباؤ تھا، وہ اپنی ذات پر لیا اور قلیل اپنی تعداد کے ساتھ لیا۔ تو دنیا میں کہیں ایسی مثال نہیں ہے کہ کوئی جنگ ایسے لڑی جائے کہ جو اتنی کثیر جابر حکومت کے سامنے ایک چھوٹے سے قلیل جماعت کا کھڑا ہو جانا اس استقامت کے ساتھ، اس وجہ سے اس کو اتنا دوام حاصل ہوا۔ جب یہ ہو رہی تھی شہادت، تو اس میں آپ کو ایک واقعہ جناب حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا بتاتی ہوں کہ جب یہ شہادت ہو چکی تو جب ان کو 11 محرم کو قید کر کے لے جایا گیا اور بے گور و کفن لاشیں جب جا رہے تھے، تو امام زین العابدین علیہ السلام جو امام حسین علیہ السلام کے واحد بیٹے زندہ رہ گئے تھے، وہ ساتھ تھے، تو جب وہ مقتل سے گزرے تو قریب تھا کہ وہ بابا کے لاشے کو دیکھ کر اور بھائیوں کے وہ قریب تھا کہ ان کی یعنی ہمت جواب دے جاتی، تو جناب زینب عالیہ نے ان سے کہا کہ میرے بیٹے، یہ ایک ایسی عظیم قربانی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا تمہارے بابا کو سلام پیش کرے گی، اور آپ دیکھیے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو فتح کہتے تھے، جس کو انہیں پتہ چل گیا کہ ہم شکست سے ہم کنار ہوئے، دراصل جس کو شکست دی ہے وہ فتح سے ہم کنار ہوا۔ بہت زبردست، اور یہ ایسی گفتگو ہے کہ یقیناً جب بحیثیت مسلمان ہم سنتے ہیں تو ایک رونگٹے ہمارے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسی بات۔ اچھا، ایک میرا تو شاید اتنا مشاہدہ وہ نہیں ہے، جو میرے سننے میں آئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے شہادت مانگی، جی، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، کیونکہ آپ پر ہم نبوت ختم کر رہے ہیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی عام شخص اٹھ کر نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دے، لیکن آپ سے یہ وعدہ ہے کہ آپ کی آل اولاد میں ہم یہ ضرور دیں گے۔ تو جس وقت حضرت امام علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام جب سجدے میں ہیں اور یزید کی فوج باہر حملہ کر رہی ہے، یہ سجدے میں ہیں، تو ان کو وہی آتی ہے کہ اگر آپ کہیں تو ان سب کو نیست و نابود کر دیا جائے، جی بالکل، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کا وعدہ تھا میرے نانا سے۔ جی، یہ تو آیات قرآنی میں بھی ہے کہ یہ وعدہ لیا گیا تھا، یعنی میثاق انبیاء کا بڑا ذکر ہے، اور علماء اس پر بات کرتے ہیں کہ میثاق انبیاء میں یہی تھا کہ سب انبیاء سے جب تعارف کرایا گیا کہ سب انبیاء آئیں گے باری باری، اور پھر ساتھ مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور سب نے ان کی مدد کرنی ہوگی،
تو بھی سب ان کی مدد کیسے کریں گے؟ تو میثاق تھا یہ کہ شہادت پیش ہوں گی، شہادتیں ہوں گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی پیش کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امام حسین اور امام حسن علیہ السلام، کیونکہ ان کی ولادت پر ہی بتا دیا. دیکھیں نا، جب وہ پیدا ہوئے ہیں تو فاطمہ کی گود میں آئے ہیں، رسول اللہ تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے پہلی یہ مجلس آپ کہہ لیں کہ وہ ہاتھوں میں اٹھا کے اور آنسو بہائے اور سب کو واقع کربلا کا بتایا کہ ہے تو یہ خوشی کی بات کہ میرا نواسا آیا ہے، لیکن یہ وہ ہے جو شہید کر دیا جائے گا. اس کی خبر دی کہ یہ قربانی پہلے سے طے ہے. کیا بات ہے جی، زبردست، بہت خوب. پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے اور گفتگو کا یہ سلسلہ تو بھی چلتا ہی رہے گا. تو محرم الحرام کے حوالے سے، یوم عاشور کے حوالے سے کوئی کلام ہمارے ناظرین کے لیے آپ پیش کریں گے تو جی میرے پاس میں کچھ لے کر آ گئی تھی کہ اس حوالے سے میں مولا حسین کے نام کچھ کلام پیش کروں. عرض کرتی ہوں، قلم سے جو عقیدت کی لکھائی ہو رہی ہے، قلم سے جو عقیدت کی لکھائی ہو رہی ہے، آپ کا یہ کیمرہ ہے، اسی سے باب جنت تک رسائی ہو رہی ہے. قلم سے جو عقیدت کی لکھائی ہو رہی ہے، اسی سے باب جنت تک رسائی ہو رہی ہے. اور کوئی مشکل کشا آیا ہوا ہے کربلا میں، کوئی مشکل کشا آیا ہوا ہے کربلا میں، جبھی تو دین کی مشکل کشائی ہو رہی ہے. اور یہاں موجیں نکل آئی ہیں مشکیزے کی پیاسی، یہاں موجیں نکل آئی ہیں مشکیزے کی پیاسی. یہاں سقائی سے معجز نمائی ہو رہی ہے، یہاں سقائی سے معجز نمائی ہو رہی ہے. اور کھلا ہے کربلا میں باب ایک خیبر کی جانب، کھلا ہے کربلا میں باب ایک خیبر کی جانب. وہی پرچم ہے اور پرچم کشائی ہو رہی ہے، وہی پرچم ہے اور پرچم کشائی ہو رہی ہے. قلم سے جو عقیدت کی لکھائی ہو رہی ہے، اسی سے باب جنت تک رسائی ہو رہی ہے. اور دو تین اشعار اور پیش کرتی ہوں. کھول دے نکتے نئے ہو کر پرانی دیکھیے، کھول دے نکتے نئے ہو کر پرانی دیکھیے، اور معجزہ بنتے لہو کی ایک کہانی دیکھیے. اور دبدبہ قائم ہے جس کا ہر لسان و لفظ پر، کر گئی ایسا تکلم بے زبانی دیکھیے. اور کیا سخاوت ہے جری کی، کیا سخاوت ہے جری کی، مشک سے جو بچ گیا، دے دیا چشم بشر کو سب و پانی دیکھیے، دے دیا چشم بشر کو سب و پانی دیکھیے. اور طاقت و لشکر کشی سے بھی ملے نہ مدعا، طاقت و لشکر کشی سے بھی ملے نہ مدعا، اس کو ہی کہتے ہیں ذوف حکمرانی دیکھیے. اور موت کو شیریں کہا قاسم نے جب اعلانیہ، ہو گئی طرز حسن کی ترجمانی دیکھیے. معجزہ بنتے لہو کی ایک کہانی دیکھیے. ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، بہت خوب جی، زبردست. اور جزاک اللہ جی، جزاک اللہ. راضیہ جی، سیدہ زینب علیہ السلام کی جو ان کا جو کردار ہے ثانیہ کربلا میں، اس پر اگر کچھ تھوڑا روشنی ڈالیں گے تو. سب سے پہلے ارباز صاحب آپ یہ دیکھیے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی حضرت امام حسین علیہ السلام سے بے پناہ محبت تھی، بے پناہ محبت. ہمیں تاریخ میں ذکر ملتا ہے کہ جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا مدینہ منورہ میں اپنے گھر میں تھیں تو وہ ہر نماز پڑھنے سے پہلے کمرے میں جاتیں، صحن میں گھومتیں اور دیکھتیں کہ امام حسین علیہ السلام کدھر ہیں، اور ان کا چہرہ دیکھنے کے بعد وہ نماز پڑھا کرتی تھیں. اب یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے پیچھے ریزن کیا تھی، لیکن جو ایک بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ تھی کہ وہ یہ شاید سوچتی ہوں گی کہ میں امام حسین علیہ السلام کا ہو سکتا ہے اگر میں نماز پڑھ رہی ہوں اور میری اس نماز کے دوران ہی جان نکل جائے تو ایسا نہ ہو کہ میری آنکھوں نے حسین علیہ السلام کا چہرہ نہ دیکھا ہو. یعنی اس قدر شدید محبت وہ اپنے بھائی سے کرتی تھیں. اور پھر کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی ارلی ایج میں، جب امام حسین علیہ السلام بہت چھوٹے تھے، ان کی شہادت کی خبر دے دی گئی تھی. ایک حدیث پاک میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ٹانگ پر اپنے جو ان کے بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو انہوں نے لے رکھا تھا
اور دوسری ٹانگ پر امام حسین علیہ السلام کو بٹھا رکھا تھا، اور دونوں سے پیار کر رہے تھے، بیٹے کو بھی نواسے کو بھی۔ اسی اثناء میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ان دونوں بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہم نے لینا ہے، یعنی اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ دیکھتے، ان کو چومتے، اور کبھی سیدنا امام حسین علیہ السلام کا چہرہ دیکھتے اور اس کو چومتے، اور پھر کہنے لگے کہ اے جبرائیل، اگر تم نے لے کر جانا ہی ہے تو تم ابراہیم علیہ السلام کو لے جاؤ، میں حسین نہیں دے سکتا۔ اور وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کی کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو تم لے کر جاؤ گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صرف میں روں گا، لیکن اگر امام حسین علیہ السلام کو تم لے کر جاؤ گے تو میں تو روں گا اس کی محبت میں، لیکن میری فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی روئے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ اس قدر ایک محبت کا تعلق ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے متعلق پیشن گوئی فرما دی تھی، سب لوگوں کو پتا تھا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 60ویں ہجری کا جب آغاز ہوگا تو میرے اس بیٹے کو شہید کیا جائے گا، اور پناہ مانگو اس ہجری سے جس سال میں میرے اس بیٹے کو شہید کیا جائے گا۔ ہر کسی کو پہلے سے معلوم تھا، علم تھا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بھی اس بات کو بخوبی جانتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے بچپن سے ہی اپنے بیٹے اون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے بیٹے محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ تیار کر رکھا تھا اس چیز کے لیے کہ اگر آپ کے ماموں کو امام حسین علیہ السلام کو قربانی کی ضرورت پڑی تو پہلے آپ اللہ کے راستے میں قربان ہوں گے، پھر آپ کے ماموں کی طرف کوئی دیکھے گا نگاہ اٹھا کر۔ اور جب اس سفر کا آغاز ہوتا ہے اور امام حسین علیہ السلام ان کو یہ فرماتے ہیں کہ اے بہن، ہم نے کوفہ کی طرف سفر کر کے جانا ہے، تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی تیار کیا، خود بھی تیار ہوئیں، اور اس پورے سفر میں وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہیں۔ میدان کربلا میں بھی آپ کے لیے بھی حوصلہ بنی رہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی حوصلہ بنی رہیں، اور ان کے لیے بھی حوصلہ بنی رہیں۔ اور یقین مانیے ارباز خان صاحب کہ جب اون و محمد رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے تو بی بی کے آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، کوئی شکوہ نہیں تھا، کوئی شکایت نہیں تھی، بلکہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے نانا کے دین کے راستے پر میرے بیٹوں کی یہ قربانی قبول کی۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو اس وقت یقیناً آپ کے دل پر جو بوجھ تھا، اور جس وقت آپ نے اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے امام حسین علیہ السلام کو میدان کربلا کی طرف بھیجا، لڑنے کے لیے بھیجا، تو ہر لمحہ آپ کے لیے بہت مشکل تھا، اس احساس کے ساتھ کہ شاید اب جب بھائی واپس آئے گا تو میں اس کو زندہ نہ دیکھ پاؤں گی اور اس کو شہید کر دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح سے جب کربلا کے میدان میں یہ ساری شہادتیں ہو جاتی ہیں، امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا جاتا ہے، تو آپ اس خاتون کی، اس ہستی کی جرت، بہادری، صبر اور استقامت کو دیکھیں کہ ایک طرف امام حسین علیہ السلام کا سر نیزے پہ چڑھا ہے، 72 شہیدوں کے سر نیزے پہ چڑھے ہیں، وہ کیا جگر ہوگا، وہ کیا یعنی ان کا حوصلہ اس وقت آپ دیکھیں کہ آج ایک عورت کی حیثیت سے اگر میرا کوئی قریبی رشتہ دار اس دنیا سے چلا جائے تو میں برداشت نہ کر پاؤں، لیکن وہ اپنے نانا کے پورے خاندان کو لٹا ہوا دیکھ رہی ہیں، سوائے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علیہ السلام کے کوئی وہاں پر باقی نہیں بچا، لیکن اس کے باوجود ان کا حوصلہ یہ ہے کہ وہ اس پورے قافلے کو لیڈ کر رہی ہیں، رہنمائی کر رہی ہیں، نہ خود رو رہی ہیں اور نہ دوسروں کو رونے دے رہی ہیں۔ اور اسی طرح سے پھر کوفہ کے بازار میں بھی ایسا خطاب فرماتی ہیں کہ وہ لوگ جو اس پورے قافلے کو باغی سمجھ رہے تھے، ان پر حقیقت آشکار ہو جاتی ہے کہ یہ تو باغی نہیں ہیں، یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ تھے، اور یہاں سے پوری ایک کایا ہی پلٹ جاتی ہے۔ پھر جب شام کے بازار میں جاتی ہیں وہاں پر بھی لہجۂ علی علیہ السلام میں ایسا خطاب فرماتی ہیں، ایسی تقریر کرتی ہیں کہ وہاں پر بھی لوگ زار و قطار رونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یزید کے دربار میں جاتی ہیں تو یزید جو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں جیت گیا ہوں، اس کو اس لمحے سیدہ کا خطاب سن کر
یہ احساس ہونے لگ جاتا ہے کہ میں تو ہار گیا ہوں، میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا۔ امام حسین علیہ السلام اپنا سر اور اپنے خاندان کا سر دے کر وہ جیت گئے ہیں۔ تو اس پورے واقعے میں اگر آپ دیکھیں تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، اگر ہم یہ کہیں کہ امام حسین علیہ السلام کتاب کا ایک باب ہیں تو دوسرا باب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ہیں، اور رہتی دنیا تک، قیامت تک ہر عورت کے لیے وہ حوصلہ ہیں، ہر عورت کے لیے وہ جرت و بہادری کا ایک نشان ہے کہ عورت کا مقدر صرف یہ نہیں ہے کہ وہ گھر کی چار دیواری میں نہیں، اس نے جب ایسا وقت آئے کہ اس کو رہنمائی کرنی ہے، اسے لیڈ کرنا ہے، اسے قیادت کرنی ہے، تو پھر اسے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے راستے پر چلتے ہوئے تمام تر رکاوٹوں، صعوبتوں، پریشانیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک عظیم اور بہادر جنگجو عورت کی طرح اپنا کردار اس طرح پیش کرنا ہے تاریخ بدل جائے۔ اور میں آخر میں صرف اتنا عباس صاحب کہوں گی کہ یقیناً اگر سیدہ کا وہ جرأت مندانہ اور حوصلہ مند کردار نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے جو پورا خاندان تھا، ان کے جو لوگ تھے، ان کو باغی تصور کیا جا چکا ہوتا، لیکن سیدہ نے سارے واقعے کی ایک طرح سے کایا پلٹ دی، اور آپ نے اس انداز میں اس واقعے کو ریپریزنٹ کیا، لوگوں تک پہنچایا، اپنی زبان کے ذریعے ایک ایسا جہاد کیا کہ پھر آپ سلام اللہ علیہا کی زبان سے کیا ہوا جہاد بالآخر یزید کی حکومت کا خاتمہ ثابت ہوا، اور یقیناً یزید اور اس کے سارے جو اہلکار تھے، اس کے جو اراکین تھے، اس کے جو ساتھی تھے، وہ جہنم واصل ہوئے۔ تو یہ ایک کردار سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی وجہ سے جو ہے وہ ممکن ہو پایا۔ جزاک اللہ جی، جزاک اللہ۔ اور اس میں ایک منطق اگر جی مجھے میں بالکل آپ کی اجازت طرف آؤں گا، یہاں پہ ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، تو کچھ ہمارے پیرامیٹرز ہیں، تو بریک کے آنے کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کی یہ گفتگو جاری رکھیں گے۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو ارباز و ملمانہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور بریک پر جانے سے پہلے ہم نے راضیہ جی سے جو گفتگو سنی، یقیناً وہ ایک بہت ایمان افروز گفتگو اور ایسی گفتگو ہے کہ یقیناً یہ سن کر مسلمان کوئی بھی ہو اور وہ اس کا اتنا کامل ایمان ہو تو یقیناً اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور روح عرض پر اس طرح کی جو قربانیاں دی گئی ہیں اس کی کہیں نظیر نہیں ملتی۔ سانحہ کربلا میں کے حوالے سے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں اہل بیت اطہار، ان کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں ذرا کچھ ہمیں بتائیں گے ہمارے ناظرین کو، اس پر کیا روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیے، سب سے بڑی آیات میں جو آیت ہے اہل بیت کی شان میں، جو دونوں متفقہ علیہ اہل سنت و اہل تشیع سب میں مانی جاتی، جس کی تفاسیر ایک ہی جیسی لکھی گئیں، وہ ہے آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے میرے نبی کے اہل بیت، میں تمہیں طاہر و مطہر کرتا ہوں، یعنی آپ کو ہر رجس سے پاک کرتا ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایسا چن لیتا ہوں۔ اللہ کی ذات نے فرمایا کہ میں نے ایسا چن لیا اہل بیت اطہار کو کہ جو پاک و پاکیزہ ہیں، ایسے ہی ہیں کہ جیسے ان کو آپ رسول اللہ کا عکس سمجھیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک بہت کوٹ ہوتی ہے، جب کبھی بھی کوئی زیرو دنیا سے چلا جاتا ہے تو ایک آیت ہے جو کوٹ ہوتی ہے، یا ایتھا النفس مطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ دراصل حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں ہے کہ اے نفس مطمئنہ، کہ اللہ نے ان کو نفس مطمئن کہا کہ جب سرکار ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث بیان کی نا، تو جب بچپن ہی تھا نا امام حسین اور حسن علیہ السلام کا، تو کہا کہ جو یہ میرے نواسے ہیں نا، یہ سیدان شباب اہل جنہ، یہ اہل جنت کے سردار ہیں۔ حالانکہ اس وقت وہ تشریف ہی لائے تھے دنیا میں اور تھوڑے تھوڑے بڑے تھے، لیکن ان کو جنت کا سردار کہہ کر بتا دیا کہ ازل سے ان کا ابد تک کیا ہے۔ پھر آپ نے اپنے اہل بیت کی شان میں کہا مثل اہل بیت ہی سفینۃ النجات، میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے سفینۃ نوح کے سفینے جیسی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے رہ گیا، جو اس سے دور رہ گیا، وہ غرق و ہواہا، یعنی کہ وہ سمجھیں کہ اپنے آپ کو اس نے غرق کر لیا۔ تو احادیث نے بھی اور قرآن نے بھی۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جب نصرانیوں کے ساتھ توحید کی
ایک جنگ چل پڑی تھی اور نہیں مانتے تھے کسی صورت میں بھی کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، اسی پر بھی تو اللہ کی ذات نے کہا کہ اے رسول تم لے جاؤ اور ان کے ساتھ مباہلہ کرو. تو آیہ مباہلہ اسے کہتے ہیں جو قرآن کے سورے میں تیسرے سورے میں موجود ہے. تو اس میں یہ تھا قُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ کہ تم لاؤ. حضرت ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان نصرانیوں سے کو تم لاؤ اپنی عورتوں کو، ہم لاتے ہیں اپنی عورتوں کو، تم لاؤ اپنے نفوس کو، ہم لاتے ہیں اپنے نفوس کو، تم لاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم لاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، اور ہم ثم نبتہل ہم مباہلہ کرتے ہیں وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ پھر مل کر جھوٹوں پر لعنت کریں گے. تو اس آیت کی روح سے اور تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو لے کر گئے وہ اپنے گھر سے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، حالانکہ وہاں پر لفظ ہے نساء آنا، اپنی عورتوں کو لاؤ. تو چونکہ صدیقہ طاہرہ تھیں ان کو لیا. پھر بیٹوں کی منزل میں انہوں نے کہا ابناء آنا، لیکن بیٹوں کی منزل میں حضرت حسین کو لیا، حضرت حسن کو لیا. نفس کی منزل پہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کو لیا. اور یوں مباہلہ کے لیے آئے نصرانیوں سے کہ جنہوں نے جب آتے دیکھا نا ان کو تو ان کی اتنی شان دیکھی تو انہوں نے کہا ہم مباہلہ نہیں کریں گے، یعنی ہم ان سے بحث نہیں کریں گے، یعنی مناظرہ نہیں کریں گے. رسول اور ان کے گھر والوں کی پاک و پاکیزگی کو تسلیم کیا اور کہا کہ نہیں ہم ان سے نہیں کریں گے. تو یہ بھی آیت جو ہے آیہ مباہلہ یہ شان اہل بیت میں، آیہ تطہیر ان کی شان میں نازل ہوئی. یہ میں نے یا ایتھا النفس المطمئنہ آپ کو بتایا، یہ ان کی شان میں نازل ہوئی. احادیث میں نے بتائی کہ الحسن والحسین سید الشباب اہل جنہ. سب سے اہم الحسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. دیکھیے تمام لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ ہر نواسہ اپنے نانا سے ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم کنٹینیوٹی ہے نا اپنے آباء و اجداد کی. حسین منی تو یہ کیوں کہا سرکار ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا من الحسین؟ کوئی بڑا جو ہے اپنے چھوٹے میں سے تو نہیں ہو سکتا. لیکن 61 ہجری کے بعد جب شہادت ہوئی اور دین بچا اور لا الہ الا اللہ بچا اور محمد رسول اللہ بچا، تب سب کو معنی آئی، تشریح آئی اس کی کہ انا من الحسین کا مطلب ہے کہ حسین جو ہے وہ مجھے باقی رکھے گا. تو یہ جو ہیں تمام آیات ان کی شان میں. زبردست، کیا بات ہے. ویسے تو ہم نے بہت سنا ہے کہ یقیناً سانحہ کربلا کے دوران جس طرح کی اذیتیں ہوئیں اور جس طرح کی اذیتوں کا انہوں نے سامنا کیا حضرت امام حسین علیہ السلام اور پورے لشکر کے، ان کی جو مصیبتیں ہیں ظاہر ہے اگر کچھ تھوڑا سا اگر اس پر لفظ پر لفظ تھوڑا سا اگر آپ بتا دیں تو. اس میں ایک پہلے ایک بات عرض کر کے اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سوال کا میں جواب دوں گی کہ آپ دیکھیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ دین کی خاطر بہت سی مشکلات برداشت کیں، بہت سی پریشانیاں اٹھائیں، بہت سے مصائب برداشت کیے، لیکن کبھی کسی قسم کا کوئی اجر اس امت سے اور اپنی قوم سے طلب نہیں کیا. لیکن جب اپنے خاندان کی مودت اور محبت کی بات آئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وحی نازل ہوئی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا گیا کہ میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرنا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت کو ایک پیغام دیا اور اس بات کا حکم دیا کہ تم نے میری اہل بیت کو نہیں چھوڑنا، ان سے محبت کرنا نہ چھوڑنا. ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید اللہ کا کلام اور دوسرا اپنی اہل بیت. جو ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ جو حسنین سے، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور جو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے دنیا میں محبت کرے گا، فرمایا قیامت والے دن وہ میرے درجے میں میرے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. یعنی یہاں پر بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری اہل بیت کو نہ چھوڑنا، میرے خاندان کو نہ چھوڑنا، ان سے محبت کرنا، اور جو کوئی ان کے راستے پر چلتا رہے گا، ان سے محبت قائم رہے گا، دائم رہے گا، تو یقیناً جنت بھی اس کی ہے، دنیا بھی اس کی ہے، آخرت بھی اس کی ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب سیدنا امام حسین علیہ السلام پہلے مدینہ منورہ کو چھوڑتے ہیں اور چھوڑ کر مکہ مکرمہ آتے ہیں، کچھ عرصہ یہاں پر قیام کرتے ہیں.
آپ کا ارادہ ہرگز یہ نہیں تھا کہ میں جنگ کرنے جا رہا ہوں، ورنہ آپ کبھی اپنے ساتھ بچوں کو اور خواتین کو نہ لے کر جاتے، کیونکہ جب جنگ لڑنی ہوتی ہے تو پھر خواتین اور بچوں کو ساتھ نہیں رکھا جاتا۔ آپ علیہ السلام کے نام اہل کوفہ نے جو خط لکھے کہ آپ آئیں، ہماری رہنمائی کا کام سر انجام دیں، ہماری قیادت کریں، ان خطوط کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے تمام حجت کرنے کے لیے اس سفر کو اختیار کیا۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ کے بابا جان کے ساتھ بھی اہل کوفہ نے بے وفائی کی ہے، آپ پھر سوچ لیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے معلوم ہے کہ وہاں پر بھی بے وفائی ہوئی تھی، مگر اب ان کی طرف سے جو خطوط آئے ہیں وہ میرے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ میں ان کی بات پر لبیک کہتے ہوئے وہاں پر جاؤں اور ان کی قیادت کا فریضہ سر انجام دوں۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر حج کا موسم شروع ہو رہا ہے۔ تاریخ میں ذکر ملتا ہے کہ 8 ذی الحج کو امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کی طرف اپنے سفر کا آغاز کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں خانہ خدا میں رہوں اور یہاں پر کسی قسم کی قتل و غارت گری ہو، کیونکہ آپ تک یہ رپورٹس اور یہ باتیں پہنچ چکی تھیں کہ یزید کو صرف آپ علیہ السلام کا سر چاہیے اور کچھ نہیں، اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ حج کے موسم میں مختلف علاقوں سے جو لوگ یہاں پر آئے ہیں کسی قسم کا خون جو ہے وہ اللہ رب العزت کے گھر میں بہایا جائے۔ آپ نے اپنے خاندان کو لیا اور اس سفر کا آغاز کیا۔ تقریباً 20 منزلوں کا ذکر آتا ہے، 20 منزلیں کراس کرتے ہوئے 2 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ وہاں پر میدان کربلا میں موجود ہوتے ہیں۔ وہاں پر حر کا ذکر ملتا ہے کہ اس نے آپ کو پہلے وہاں پر روکا، اور آپ علیہ السلام جب اس زمین پر ارباز صاحب پہنچے نا تو وہاں کی غمگین فضا کو دیکھ کر آپ نے لوگوں سے سوال کیا یہ کون سی جگہ ہے، یہاں کی جو آب و ہوا ہے بڑی غم زدہ سی محسوس ہو رہی ہے۔ تو کیونکہ اس وقت میں اس کو نینوا بھی کہا جاتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی اس کا کوئی نام ہے، تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ کرب و بلا ہے، یہ کرب و بلا کی سرزمین ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام پہ قربان جاؤں فرماتے ہیں کہ یہ ہماری آخری منزل ہے، یہیں پر اپنے جو ہے وہ خیمے لگا لو اور پڑاؤ ڈال لو۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے بارے میں خبر دی تھی۔ تو آپ علیہ السلام کا سارا جو خاندان تھا وہاں پر انہوں نے خیمے نصب کیے، چاہتے تو بالکل دریائے فرات کے کنارے خیمے لگائے جا سکتے تھے، لیکن وہاں پر خیمے لگانے کی بجائے آپ نے اس کے تھوڑے اپوزٹ سائڈ پر خیمے لگائے۔ حر نے آپ کو وہاں پر روکا۔ اس کے بعد عمر بن سعد جب وہاں پر آیا تو اس نے بھی پیغام دیا کہ امام حسین علیہ السلام یا تو یزید کی بیعت قبول کر لیجئے اور یا پھر ہم نے آپ سے جنگ کرنی ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کو یہ بھی کہا کہ میرا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں جنگ کرنے نہیں آیا، آپ مجھے یہاں سے یا تو واپس جانے دیں یا مختلف جگہوں کے نام لیے کہ مجھے اس طرف جانے دیں، میں وہاں پر جا کر اپنی باقی زندگی گزار لوں گا۔ لیکن کیونکہ وہ یہ ارادہ کر چکے تھے کہ ہم نے ہر حال میں امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کرنا ہے، یزید کے احکامات ان تک پہنچ چکے تھے، لہٰذا انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو کوئی راستہ جو ہے وہاں سے نہیں دیا۔ بالآخر یزید کی طرف سے اور ابن زیاد کی طرف سے عمر بن سعد کو یہ حکم موصول ہوتا ہے کہ 7 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام اور ان کے پورے خاندان پر پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ اور یہاں تک ہمیں روایات میں ذکر ملتا ہے کہ اس دریائے فرات سے چرند پرند ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص پانی پی سکتا تھا، لیکن پانی نہیں پی سکتے تھے تو صرف امام حسین علیہ السلام اور ان کا خاندان اور ان کے ساتھ جو لوگ وہاں پر موجود تھے وہ نہیں پی سکتے تھے۔ اب 3 دن کی پیاس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ انسان کس قدر نڈھال ہو جاتا ہے کہ کھانے کی بھی پوزیشن درست نہ ہو، پانی بھی آپ کو نہ مل رہا ہو، لیکن قربان جائیں اس ایمان کی طاقت پر جس نے امام حسین علیہ السلام کو بھی آخری وقت تک لڑتے ہوئے اور جواں مرد رکھا، حوصلہ مند رکھا کہ پیاس بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی اور بھوک بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ اور پھر وہ آخری رات، 9ویں رات، جب امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے میں موجود ہیں، خاندان کے سارے لوگ موجود ہیں، سیدنا قاسم وہاں پر موجود ہیں، سیدنا عباس علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں، سیدنا علی اکبر علیہ السلام پر موجود ہیں، باقی لوگ وہاں پر موجود ہیں، چراغ کو گل کر کے فرماتے ہیں کہ کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے، اگر کوئی چلا بھی گیا تو میں پھر بھی قیامت کے دن اپنے نانا کے حضور اس کے لیے شفاعت طلب کروں گا،
لیکن میں کسی پر زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ یزید کو صرف میرے سر کی ضرورت ہے، اس کو اور کچھ نہیں چاہیے، وہ اس کو مل گیا تو بات ختم ہو جزاک جائے اللہ گی۔ جی، جزاک تو اللہ۔ یہاں پر پھر آپ سمجھیں کہ ان کا پورا خاندان جب دوبارہ سے وہ لائٹ، وہ دیا روشن کیا جاتا ہے، تو کوئی ایک شخص بھی وہاں سے اٹھ کر نہیں گیا۔ انہوں نے کہا امام حسین علیہ السلام اگر آپ نہیں ہیں تو پھر ہماری زندگی کا بھی اور ہماری موت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہی زندہ رہیں گے اور آپ کے ساتھ ہی اپنی جانیں قربان کریں گے۔ اور پھر یقیناً 10 محرم الحرام کے سورج نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک ایک شہزادہ امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر نچھاور ہوتا چلا گیا، اللہ پاک اور اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر قربان ہوتا چلا گیا۔ وہ کٹ گئے، وہ شہید ہو گئے، لیکن نہ وہ یزید کے سامنے جھکے، نہ وہ بکے، اور نہ ہی انہوں نے کہیں پر کوئی کمزوری دکھائی۔ اور یہی رہتی دنیا تک ہمیشہ یہ پیغام زندہ رہے گا کہ طاقت اصل میں حق نہیں ہے، بلکہ حق اصل میں طاقت ہوا کرتا ہے۔ اگر آپ حق پر ہیں تو آپ طاقتور ہیں، اور اگر آپ کے پاس طاقت ہے اور آپ ناحق ہیں تو پھر آپ کے اس وجود کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ جی، جزاک اللہ، بہت زبردست، بڑی روح پرور گفتگو آپ کی، اور بس ہمارے بھی کچھ پیرامیٹرز ہیں، کچھ وقت کی پابندی ہوتی ہے، تو یہاں پر وقت ہو جاتا ہے بریک کا، لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے منقبت سنیں گے لازمی، اور آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی ہم بریک پر چلے جائیں گے کہ آپ لوگ آئے یہاں پر تشریف لائے اور بڑی زبردست گفتگو کی۔ یقیناً میرے علم میں بہت اضافہ ہوا، ہمارے ناظرین کو کافی استفادہ ہوا ہوگا، تو ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت شکریہ۔ اور عابدہ تقی جی، آپ سے یہ ہم گزارش کریں گے کہ کوئی کلام ہماری خدمت میں پیش کریں۔ یہ میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شان میں میرا سلام ہے مدح خاص نہیں حرف عام لکھنا ہے مدح خاص نہیں حرف عام لکھنا ہے، جو مختلف ہو مجھے وہ کلام لکھنا ہے، جو مختلف ہو مجھے وہ کلام لکھنا ہے۔ اور تھمائیں کیوں نہ ملک مجھ کو دفتر معراج، تھمائیں مجھ کو ملک کیوں نہ دفتر معراج، مقام زینب عالی مقام لکھنا ہے، مقام زینب عالی مقام لکھنا ہے۔ اور قلم سوالی ہے کوثر سے روشنائی کا، قلم سوالی ہے کوثر سے روشنائی کا، مکین شہر طہارت کا نام لکھنا ہے، مکین شہر طہارت کا نام لکھنا ہے۔ اور باذن فاطمہ زہرا خدیجہ و مریم، باذن فاطمہ زہرا خدیجہ و مریم، ہے ایک نام جو بالائے بام لکھنا ہے ایک نام جو بالائے بام لکھنا ہے۔ وہ جس خطاب نے بن کر علی کی تیغ دو دم، وہ جس خطاب نے بن کر علی کی تیغ دو دم، یزیدیت کا کیا انہدام لکھنا ہے۔ اور جہاں پہ صبر حسینی ہے صبر بنت علی، جہاں پہ صبر حسینی ہے صبر بنت علی، وہاں سے آگے ہے کچھ اور گام لکھنا ہے، وہاں سے آگے ہے کچھ اور گام لکھنا ہے۔ اور دیکھیے وہی ردا جو علم بن گئی ہے غازی کی، وہی ردا جو علم بن گئی ہے غازی کی، حسینیت کا وہ ہے ایک نظام لکھنا ہے، حسینیت کا وہ ہے ایک نظام لکھنا ہے۔ اور ہے مدح خاص نہیں حرف عام لکھنا ہے، جو مختلف ہے مجھے وہ کلام لکھنا ہے، مقام زینب عالی مقام لکھنا ہے۔ جزاک اللہ جی، جزاک اللہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد۔ جی تو ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ارباز و ملمانہ میں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یوم عاشور کی آمد ہے، اور آج کا جو ہمارا یہ پروگرام ہے یہ محرم الحرام کی مناسبت سے ہی ترتیب دیا گیا ہے، اور بریک سے جانے سے پہلے بھی ہمارے ساتھ جو یہاں پر مہمان تشریف فرما تھے، ان سے ہم نے بڑی روح پرور گفتگو کی، اور میں تو بڑا مستفید ہوا، اور مجھے یقین ہے کہ میرے ناظرین بھی کافی مستفید ہوئے ہوں گے۔ ناظرین، اب جو مہمان میرے ساتھ آئے ہیں اسٹوڈیوز میں، وہ بھی ماشاءاللہ بڑے صاحب علم ہیں، بہت علم رکھتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ان سے ملاقات تھی جب رمضان المبارک کا ٹرانسمیشن میں کر رہا تھا، تو اس میں بھی یہ تشریف لائے تھے، اور بڑی روح پرور گفتگو انہوں نے کی، اور ان کی گفتگو سے یقیناً ہم بڑے مستفید ہوئے۔
تو میرے ساتھ تشریف فرما ہے جناب صاحبزادہ محمد عالمگیر قادری صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب محمد سفیان علی قادری صاحب۔ سر آپ کو خوش آمدید۔ بہت شکریہ محمد الحرام کی نشریات کا، اور یقینی طور پر یہ دن آتے ہیں تو ہر آنکھ اشک بار ہو جاتی ہے، اور کسی نے کہا تھا کہ پھر آیا ہے محرم کا مہینہ، لٹاؤ پھر سے اشکوں کا خزینہ، چمن والو علی اصغر سے سیکھو، چمن والو علی اصغر سے سیکھو، خزاں میں مسکرانے کا کرینہ، ہوا عباس کا چہرہ چھپا لے کہ مقتل میں چلی آئی سکینہ۔ واہ، تو یقینی طور پر یہ مہینہ، اس کی آمد اور یہ دن ہمیں کربلا کی جانب، اس خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کی جانب لے جاتے ہیں۔ تو آپ کا، کیٹو کا، اور ہمیشہ کی طرح کیٹو اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے علاقائی رنگ، ثقافتی رنگ، اور پھر رمضان ہو، شب معراج ہو، شب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، یا اسلامک کوئی بھی ایونٹ آئے تو وہ پیش ہوتے ہیں ہمیشہ جی بالکل ہمیشہ کی طرح، اور محرم کے حوالے سے بھی اپنی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت مزید برکتوں قبول سے نوازے۔ فرمائے جی، آمین۔ عالمگیر صاحب، سانحہ کربلا، امام عالی مقام کا مقام اور مرتبہ، اس حوالے سے سر کچھ روشنی ڈالیں گے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دیکھیے، شہزادہ امام علی مقام امام حسین راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگر گوشہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اور نور نظر مولا علی مشکل کشا امام علی مقام امام حسین کی شان، مرتبہ، مقام، میں اور آپ اس کم وقت میں کیا بیان کر سکتے ہیں؟ ہم ان کا نام لے کے اپنے نام کو بلند کر سکتے ہیں، ہم ان کا ذکر کر کے اپنی بخشش کے لیے ضامن ہو سکتے ہیں، ہم ان کے تذکرے کر کے کل میدان محشر ساقی کوثر کے ہاتھوں سے جام کوثر پی سکتے ہیں، ہم ان کا نام نامی اسم گرامی لے کر یہ امید دلا سکتے ہیں، یہ امید کر سکتے ہیں، یہ ناظرین تک یہ میسج پہنچا سکتے ہیں کہ اگر کہ محرم الحرام کا مہینہ آ رہا ہے اور احترام کے لیے، ادب کے لیے آپ نے اس کا احترام کر لیا، اس مہینے کا امام علی مقام امام حسین کی سیرت پہ عمل کر لیا، کسی شخص نے اگر اپنی زبان مبارک سے یا اپنی زبان سے یا اپنے لہجے سے امام کا تذکرہ کر لیا، کسی کا اگر ایک آنسو بھی بہہ گیا امام کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، میں سمجھتا ہوں میری دنیا بھی قبول ہے اور آخرت بھی قبول ہے۔ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ آپ کا بچپن دیکھا جائے، فضائل کی بات آپ نے کی، آپ نے مناقب کی بات کی، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست، یہ وہ شہزادے ہیں، شہزادہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی تربیت میرے اور آپ کے کریم آقا کل جہاں کے، جن کے لیے کل کائنات بنی ہے، مختار کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جن کے لیے کل کائنات بنی ہے، انہوں نے تربیت کی ہے، اور یہ وہ شہزادہ ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنے لب چسوایا کرتے تھے، کاندھوں پہ سوار کیا کرتے تھے، اور دوش پیمبر پہ وہ سواری کیا کرتے تھے، اور یہ وہ شہزادے ہیں جنہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا تذکرہ کر رہے ہوں اور سجدے کی حالت میں ہوں اور نماز کی حالت میں ہوں، رب کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہوں، رب کی تسبیح بیان کر رہے ہوں، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں بلند کر رہے ہوں، لیکن یہ وہ شہزادے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے ہیں اور سجدے کو طول ہو جاتا ہے، آپ کے کندھوں پہ سواری کرتے ہیں، اور اس وقت تک امام علی مقام امام حسین جب تک اترتے نہیں، میرے اور آپ کے کریم آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سر انور نہیں اٹھاتے۔ تو یہ اس گھرانے کی، آپ کی امام کی شان کیا بیان ہو لفظوں میں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا
وہ لمحہ بھی ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ ننھے منھے ہیں دونوں شہزادے اور سرخ رنگ کے کپڑے پہن کے آ گئے ہیں، اور دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں مسجد نبوی میں رسالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ شہزادوں کو دیکھا تو ممبر چھوڑ دیا، خطبہ دے رہے تھے، ممبر چھوڑ کے خطبہ چھوڑ کے شہزادوں کو گود میں لے لیا، ادھر حسن بیٹھے ہیں ادھر حسین بیٹھے ہیں۔ تو ان کی مقام مرتبہ آپ اور میں لفظوں میں کیا بیان کر سکتے ہیں؟ کیا بات ہے جی، زبردست۔ سفیان صاحب، فیضان صاحب۔ فیضان، منقبت مولا حسین کی بسم اللہ۔ آپ کو چند اشعار سناتا ہوں۔ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ محرم الحرام کے حوالے سے کوئی کلام ہمارے ناظرین کے ساتھ ذرا۔ بہت خوبصورت کلام ہے، سرور نقشبندی صاحب نے لکھا ہے، اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ یہ کرم مجھ پہ کم حسین کا ہے، یہ کرم مجھ پہ کم حسین کا ہے، یہ کرم مجھ پہ کم حسین کا ہے، نام دل پہ رقم حسین کا ہے، نام دل پہ رقم حسین کا ہے، اور نو کے نیزہ سے آ رہی تھی صدا، نو کے نیزہ سے آ رہی تھی صدا، کہ سب سے اونچا علم حسین کا ہے، سب سے اونچا علم حسین کا ہے، اور دیکھ لو آج بھی زمانے میں، دیکھ لو آج بھی زمانے میں، کہ جو بھی ہے محترم حسین کا ہے، کہ جو بھی ہے محترم حسین کا ہے، کہ دیکھ لو آج بھی زمانے میں، جو بھی ہے محترم حسین کا ہے۔ اور بہت خوبصورت شعر، اس کی خوشیاں طواف کرتی ہیں، اس کی خوشیاں طواف کرتی ہیں، کہ جس کے سینے میں غم حسین کا ہے، جس کے سینے میں غم حسین کا ہے، اور نام سرور حسین ہے میرا، نام سرور حسین ہے میرا، مجھ پہ یوں بھی کرم حسین کا ہے، مجھ پہ یوں بھی کرم حسین کا ہے، یہ کرم مجھ پہ کم حسین کا ہے۔ اللہ اکبر جی، جزاک اللہ، جزاک اللہ جی، ماشاء کیا اللہ، کہنے، بہت خوب جی، زبردست۔ یہ کرم مجھ پہ حسین حسین نے کہا ہے، کیا کہنے، کہنے والا کہہ رہا ہے کہ نو کے نیزہ پہ جو سر رکھتے ہیں وہ زمانوں کی خبر رکھتے ہیں، نو کے نیزہ پہ جو سر رکھتے ہیں وہ زمانوں کی خبر رکھتے ہیں، بخل دریا سے ہمیں کیا مطلب، ہم تو کوثر پہ نظر رکھتے ہیں، بخل دریا سے ہمیں کیا مطلب، ہم تو کوثر پہ نظر رکھتے ہیں، اور ہو جنہیں زندانوں سے محبت سانس لینے کا ہنر رکھتے ہیں، ہو جنہیں زندانوں سے محبت
سانس لینے کا ہنر رکھتے ہیں، زیر خنجر بھی حسین ابن علی ہم غریبوں کی خبر رکھتے ہیں۔ ارے واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ زیر خنجر خنجر بھی بھی حسین ابن علی ہم غریبوں کی خبر رکھتے ہیں۔ وہ کیا خبر تھی امت کا، وہ جو 72 تن نے کربلا کے ریگستانوں پر اور 6 ماہ کا علی اصغر بھی قربان کر دیے، تو ہماری خبر رکھ رہے ہیں تو قربان کیا نا۔ وہ نانا کا مدینہ چھوڑ کے آئے، وہ ساری امت اس وقت میں اور آپ بھی دل، تمنا، آرزو، خواہش ہے ہر مومن کی، ہر مسلمان کی، ہر کلمہ پڑھنے والے کی جستجو ہے میں حرم دیکھوں، میں مدینہ دیکھوں۔ لیکن حسین نے پیدل، روایات میں آتا ہے 25 حج کیے، لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے کہ جو بچپن بھی اور پھر جوانی بھی حسین مدینے میں گزارتے ہیں، کیا شان ہوگی کہ جن کا گھر مسجد نبوی میں کھلتا ہوگا، کیا وہ عالم ہوگا کہ 70,000 صبح آتے ہیں فرشتے اور 70,000 شام کو، اور جو فرشتہ ایک بار آتا ہے پلٹ تک اس کی قیامت تک باری نہیں آتی، اس شہر میں اور اس دیار پاک کے قریب، اور پھر اس شہر میں امام علی مقام امام حسین کا گھر ہے اور مدینے میں گھر کھلتا ہے۔ کیا شان ہے کہ یہ وہ لمحہ تھا، ساری کائنات کہتی ہے ہم رسول کے روضے پہ جائیں، جو جاتا ہے اس پہ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری شفاعت واجب ہو گئی جو میرے روضے کی زیارت کر لیتا ہے۔ لیکن امام علی مقام امام حسین نے مدینہ نانا کا چھوڑ دیا صرف دین کی آبیاری کے لیے۔ کیا بات ہے، زبردست جی، بہت خوبصورت گفتگو یقیناً، اور بہت لطف آ رہا ہے، اور یقیناً یہ ایک ایسی داستان ہے اور جس پر ہمیں فخر بھی ہے، اور الحمدللہ کہ رہتی دنیا تک یہ جو قربانی کی جو نظیر ہے اس کی میرے خیال کہیں مثال نہیں ملتی۔ مثال نہیں ملتی۔ تاریخ عالم میں بڑے بڑے مارکے ہوئے، بڑی بڑے حادثات ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض یہ کوئی رسم نہیں ہے، محض کوئی رواج نہیں ہے۔ جب محرم کا مہینہ پلٹ کر آتا ہے، محسوس یہ ہوتا ہے، لگتا یہ ہے کہ ابھی حسین نے قربانی پیش کی ہے، تازہ قربانی پیش کی ہے۔ حسین کے جانثاروں نے وہ 72 تن جدا کیے ہیں، علی اصغر 6 ماہ کا لال بھی قربان کر کے حسین ثابت قدم ہے، ڈٹے ہوئے ہیں، اٹے ہوئے محاذ پر، اور یزیدی قوتیں ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی پستہ ہیں۔ وہ آج بھی یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں، اپنے ہوں بیگانے ہوں، ہر قوم کہتی ہے ہمارے ہیں حسین۔ کیا اور بات ہے، کیوں نہ کہے کہ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی، بازار کے ہجوم سے کہہ دو چپ رہے قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی، بازار کے ہجوم سے کہہ دو چپ رہے کہ قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کیوں کر رہا ہے؟ خلوص والے کلیجے کا چین کہتے ہیں، اہل ایمان شہ مشرقین کہتے ہیں، جسے خدا کے سوا کچھ یاد نہ رہے زبان عشق میں اسے حسین کہتے ہیں، زبان عشق میں اسے حسین کہتے ہیں۔ اور کہنے والا کہہ رہا ہے وہ جذبے کے ساتھ، وہ فکر کے ساتھ، وہ پوری رانائی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ انداز بدل جائیں، لمحات بدل جائیں، لیکن حسین کا نام لینے والا آج بھی کہتا ہے، اور کہتا ہے مفتیان دہر سے یہ کہتی ہے کربلا، بدعت اس کا نام ہے جو جینا سکھا گیا۔ سبحان اللہ جی، مفتیان دہر سے یہ کہتی ہے کربلا، بدعت اس کا نام ہے جو جینا سکھا گیا۔ مسلمانوں تم سے ایک بابری مسجد نہ بن سکی، دیکھو میرا حسین شریعت بچا گیا۔ کیا بات ہے جی، جزاک اللہ، بہت خوب عالمگیر صاحب، بہت خوب، زبردست۔ عالمگیر صاحب، فلسفہ شہادت کیا ہے؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے امام علی مقام امام حسین کی شہادت کا تذکرہ اپنے دور مبارک میں کر دیا تھا۔ ابھی آپ معصوم تھے، ابھی آپ بالکل معصوم تھے، ایک دائیں جانب ابراہیم علیہ السلام تھے، بائیں جانب امام علی مقام امام حسین تھے۔ جبریل امی آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم کو رکھ لیں یا حسین کو رکھ لیں۔ بڑا مشکل ہوتا ہے، اولاد اپنی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر شہزادہ کونین بھی ہیں، لیکن
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچتے ہیں کہ ابراہیم کو دوں تو میں غمگین ہوں گا، اور امام کو دوں، امام علی مقام امام حسین کو، تو میں بھی غمگین ہوں گا، سیدہ کائنات بھی غمگین ہوں گی۔ جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذات جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، مجھے تکلیف ہوگی تو فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی، اور سیدہ کائنات کو تکلیف ہوگی تو مولا علی مشکل کشا کو بھی تکلیف ہوگی۔ تو یہ تکلیف ابراہیم کی میں برداشت کر لوں گا، لیکن امام علی مقام امام حسین کو رکھ لیا، اور امام علی مقام امام حسین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ تھا کہ آج میں کبھی گالوں پہ بوسہ دے رہا ہوں، کبھی کہاں بوسہ دے رہا ہوں، کبھی گردن پہ بوسہ دے رہا ہوں۔ پوچھنے والے کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ آقا کی اس قدر محبت امام علی مقام امام حسین سے ہم دیکھا کرتے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مدینوں کی گلیوں میں دیکھ رہے ہیں، آقا کے کندھوں پہ سوار ہے امام حسین شہزادہ کونین، راکب دوش مصطفیٰ کندھوں پہ سوار ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا تھا، جو 22 لاکھ مربع میل کے حاکم تھے، وہ کہتے ہیں کتنی خوبصورت سواری ہے امام آپ کو ملی ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کہتی ہے، آپ سواری کو دیکھ رہے ہو، سوار بھی دیکھو کتنا خوبصورت ملا۔ ماشاءاللہ۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ یہ آج کی بات نہیں محض، یہ وہ مارکہ کربلا بپا نہیں ہو گیا۔ میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے حضرت ام کلثوم کو، یہ کسی روایات اور بہت ساری اور روایات میں آتا ہے، آپ نے پہلے پیشن گوئی فرما دی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ مٹی جو ہے، آپ نے مٹی جب خون میں آلودہ ہو جائے تو یہ دیکھنا امام علی مقام امام حسین شہید کر دیے گئے، اور روایات میں آتا ہے کہ آپ کو جب آپ شہید کر دیے گئے تو بہت سارے لوگوں نے، صحابہ اکرام نے بھی آپ کو خواب میں دیکھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا، اور آپ بڑے غمگین ہیں، پریشانی کے عالم میں ہیں۔ تو فلسفہ شہادت سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ حسین نے یزیدی قوتوں کو پاش کیا ہے، آج بھی یزیدی قوتیں آ رہی ہیں، ڈکٹیٹرشپ آتی رہے گی، لیکن حسین کرنے والے، حسین کا کردار زندہ ہے، حسین کی شجاعت زندہ ہے، حسین کی بہادری زندہ ہے، حسین کا علم زندہ ہے۔ اور کیوں نہ زندہ ہو کہ شجاعت آپ کے گھر کی ہے، امانت آپ کے گھر کی ہے، دیانت آپ کے گھر کی ہے، ولایت آپ کے گھر کی ہے، نبوت آپ کے گھر کی ہے، امامت آپ کے گھر کی ہے، اور ہم جیسے نکموں کو بخشوانا یہ عادت آپ کے گھر کی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان ہم اللہ۔ کس جانب جائیں؟ وہ گھرانہ جن کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں تو آپ کو طیف کی وادیوں میں لہو لہان کیا گیا، طیف سے لے کر احد پہاڑ تک کتنا ظلم ہوا، کتنا جبر ہوا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی، لیکن آپ نے فرمایا میں آپ سے اجر نہیں مانگتا، بس میں رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کی، بس میں آپ سے اجر اس طلب کر رہا ہوں، میری قرابت داروں سے، میری اہل بیت سے محبت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اور رب کائنات کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہتی ہیں، یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ اور رب کائنات کے محبوب کہتے ہیں، جو حسین سے بغض رکھتا ہے میں بھی اس سے بغض رکھتا ہوں۔ گویا حسین سے بغض رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بغض کہا، اور نبی سے بغض رکھنا خدا سے بغض رکھنا۔ سبحان اللہ جی، کیا بات ہے جی محمد عالمگیر صاحب، اور اتنی زبردست گفتگو، بہت مزہ آ رہا ہے، اور گفتگو کا یہ سلسلہ بھی جاری ہے۔ ناظرین آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو محرم الحرام کے حوالے سے، سانحہ کربلا کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہیں تو عالمگیر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ جی فیضان صاحب، ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر زحمت دیں گے کہ کچھ ہمارے ناظرین کی نظر کیجیے۔ بہت خوبصورت تھا میرا بادشاہ، نہیں وہ سنا ہے، اجن لکھا ہے مولا علی کی منقبت۔ جی بالکل۔ چنگا لگدا ہے علی والا، سونا لگدا ہے علی والا، کسے وے میدان وچوں، کسے وے میدان وچوں آ سن لے سن لے سن لے، نہیں بھجدا علی والا، نہیں بھجدا علی والا، نہیں بھجدا علی والا، نہیں بھجدا علی والا۔
میں لال علی دا پیارا نانا کملی والا حسن عباس ویرن میرے میں کرما والا چڑھ کے موڈیاں تے اے دسے آئے نانا انج سجدہ علی والا انج سجدہ علی والا اج جنگ خیبر داتانو منظر جینا وکھاواں پھر میں عباس نہیں پھر میں عباس نہیں میں پنجتنیاں 5 منٹ وچ جنگ نہ مکاواں پھر میں عباس نہیں مننا ہاں بچپن ہے جنگ میری پہلی ہے کہندے نے سیانے گل نسلاں تے مکنی ہے 3 لاکھ بھی مینو تھوڑے پہ دس دے سب نو مکا دے ساں دوزخ بجا دے ساں بابا اے وعدہ میرا میرے جے بچڑے پیدا کرن جے دنیا تے ماواں پھر میں عباس نہیں پھر میں عباس نہیں چنگا لگدا ہے علی والا سونا لگدا ہے علی والا مار کے بودلا سائنو جد ہانڈیاں دے وچ پایا بے بر بدلے لال سخی دے جوش شباز نو آیا جوش شباز نو آیا او کتھے میں بودلا تو ہن آ جا تینوں سددا علی والا تینوں سددا علی والا چنگا لگدا ہے علی والا سونا لگدا ہے علی والا جی ماشاءاللہ جزاک اللہ ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جی تو ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ارباز و ملمانہ میں اور محرم الحرام کی مناسبت سے جو آج کا ہمارا یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے اور اس میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب محمد عالمگیر قادری صاحب اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے فیضان صاحب عالمگیر صاحب آج کل کی جو ہماری جنریشن ہے میں دیکھتا ہوں کہ یہ ان میں صبر نہیں اشفاق احمد صاحب نے کیا خوب اس قوم کے بارے میں کہا کہ جو قوم 2 منٹ کے لیے اشارے پر نہیں کھڑی ہو سکتی وہ اپنے پاؤں پر کیا کھڑی ہوگی ایک افراتفری ہے ایک پینک سی سچویشن ہے بس جلدی سے سب کچھ ہو جائے ایک قطار لگتی ہے ٹریفک کی بند ہوتی ہے دوسری بن جاتی ہے تیسری بن جاتی ہے مطلب سانحہ کربلا تو ہمیں صبر کی تلقین دیتا ہے صبر کا درس دیتا ہے تو پھر ہماری جو آنے والی جنریشن ہے وہ کیوں اتنی بے صبری ہے محسن نے کہا تھا اے رب کائنات پنجتن پاک کے خالق اے رب کائنات پنجتن پاک کے خالق اس قوم کا دامن عشق رسول سے بھر دے بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم 6 ماہ کا لال بھی قربان کر دیا یہ صبر ہی ہے بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے جوانوں کو ملے ولولہ ہے اونو محمد جوانوں کو ملے ولولہ ہے اونو محمد ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے اور ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ بہنوں کو سکینہ کی دعا کا اثر دے ہمارے ہاں سب سے بڑا فقدان یہی ہے کہ ٹالرنس نہیں ہے صبر نہیں ہے برداشت نہیں ہے امام علی مقام امام حسین کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جن کے بارے میں روایات میں آتا ہے کل میدان محشر اہل محشر کو حکم ہوگا اپنی نگاہیں جھکا لو محمد کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے جو جنتی خاتون کی عورتوں کی سردار ہیں ان کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور مولا علی مشکل کشا کی شان براء الورا آپ جانتے ہیں
وہ جنت کے ٹکٹ تقسیم کرنے والے لوگ ہیں، تو جنت کے وارثان ہیں یہ لوگ۔ وہ کہتے ہیں کل کائنات جن کے نانا کے لیے بنی ہے، آپ نے جب شہزادے بیمار ہو گئے تو آپ نے منت مانگی کہ میں 3 روزے رکھوں گی، تو آپ پہلے دن آپ نے روزہ رکھا تو شہزادے بھی جاگ گئے۔ سحری کے وقت، شام کے وقت ایک ساحل آیا، اس نے کہا میں یتیم ہوں، دستک دی، اور آپ نے جو کی روٹیاں گھر میں بنائی۔ اس نے کہا میں یتیم ہوں، مجھے اے اہل بیت کے گھرانے والوں بھیک ڈالو، تو یہ گھرانہ تو عطا کرنے والا ہے۔ تو وہ شخص عین اس وقت آیا جس وقت آفتاری کا وقت ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ صبر دیکھیے، مشکل ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں پڑی ہوں اور افطاری کے عین وقت کوئی دستک دے تو آپ پینک ہو جاتے ہیں، آپ برداشت آپ کی چھوٹ جاتی ہے، نہیں یار یہ تو میرا روزہ خراب کر رہا ہے، میں ایسا نہیں ہو سکتا، تو آپ کوشش ہوتی ہے۔ لیکن مسلمانوں کے دیکھیے کس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے تربیت کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنا سب کچھ افطاری کا اٹھا کر اس یتیم کو دے دیا اور خود پانی پہ گزارا کیا۔ اگلے دن پھر ایک شخص آتا ہے، وہ افطاری کے عین وقت وہ عرض کرتا ہے میں مسکین ہوں، مجھے کھانا کھلا دو، اور پھر وہی معاملہ کرتے ہیں۔ تیسرے دن پھر یہی عمل کرتا ہے، وہ ساحل آ کر گزارش کرتا ہے کہ میرا کوئی پرسان حال نہیں، مجھے کچھ عطا کر دیا جائے۔ روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا 3 دن جو تمہارے گھر میں آتا رہا ہے مختلف ذراؤں کے ذریعے، کبھی یتیم بن کے، کبھی مسکین بن کر، کبھی ساحل بن کر، وہ جبریل امین تھا، آپ کو دیکھنا چاہتا تھا کہ اہل بیت اطہار کتنے صابر ہیں، کتنے محبت والے ہیں اور کتنا برداشت ہے ان میں۔ یہ امام علی مقام کا 6 ماہ کا لال وہاں قربان ہوا، علی اصغر، اور امام یہ بچپن میں تربیت کر رہی ہیں سیدہ کائنات ان کی، یہ آج صابر نہیں ہوئے، یہ تو بچپن ہی سے صابر ہیں، اور ماں نے تربیت کی تو پھر 6 ماہ کا لال بھی قربان کر دیا۔ امام زین العابدین بیمار کربلا، یہ قافلہ لوٹا پوٹا جب مدینے کی طرف روانہ تھا اور وہ لوٹ کر واپس جا رہے تھے تو آپ کے بابا کا جو قاتل تھا وہ آپ کے اس قافلے میں ٹھہرا ہوا تھا، تو 3 دن کھایا، 3 دن پیا، یہ صبر ہی کی مثال دے رہا ہوں۔ آپ نے کہا نا اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں ٹریفک سگنل میں یہ 1 آدھا منٹ کھڑی نہیں ہو سکی، سنیے گا، اور بہت بڑا جذبہ ہے، اس جذبے کے بعد تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ بیمار کربلا امام زین العابدین، وہ کھایا، 3 دن پیا بھی، 3 دن رہا بھی، خیمہ زن بھی ہوا، تو جانے لگا تو مجھے امام کو کہتا ہے امام آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ آپ نے فرمایا بدبخت میں تجھے اس دن سے پہچانتا ہوں جس دن تو نے میرے بابا کا قتل کیا، وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ سبحان اللہ۔ 3 دن کھلایا بھی پلایا بھی، دیکھ لیجئے یہ ہے صبر جو امام علی مقام امام حسین نے کربلا کی دھرتی میں دیا، آپ کے اون محمد نے دیا۔ اور کہنے والا کہہ رہا ہے کہ خوبصورت انداز سے بیان کر رہا ہے لفظوں کی، وہ کہتا ہے کہ آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل، آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل، کچھ لوگ یزیدی ہیں، ہم سب لوگ حسینی ہیں۔ کیا بات ہے، زبردست۔ پشتوں سے ہوں میں نصیر منگتا حسین کا، ورثے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا، اور نبیوں کی روز حشر یہ فرمائش نہ ہو، ارباز بھائی کیا کہنے، نبیوں کی روز حشر یہ فرمائش نہ ہو، آذان ہو بلال کی سجدہ حسین کا، کیا بات ہے، آذان ہو بلال کی سجدہ حسین کا۔ زبردست جی، بہت زبردست گفتگو آپ نے کی، اور آپ کا بہت شکریہ، آپ دونوں تشریف لائے، میرے پروگرام کو عزت بخشی، رونق بخشی۔ اور ناظرین یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، یہ ایک ایسا سبق ہے، ایک ایسی داستان ہے کہ جس پر کہ شاید ہم 20 پروگرام کر لیں، سینکڑوں پروگرام کر لیں، پھر بھی ہمارے دل نہیں بھرتے، پھر بھی دل کرتا ہے کہ ہم مزید سنیں، کہ اس سے ہماری جو ایک پختگی ہے ایمان کی وہ اور زیادہ کامل ہوتی ہے۔ اور پھر اس طرح کے جو عالم آتے ہیں اور ان کی جو گفتگو میں جو ایک اثر ہوتا ہے، اور وہ اثر بھی تب ہوتا ہے جب آپ کا ظاہر اور باطن ایک ہو۔ تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، یوم عاشور کی آمد ہے، اور اللہ کرے کہ یہ سب بالکل خیریت اور عافیت کے ساتھ جو ہے وہ انجام پائے۔ تو آپ کا بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ پیغام یہ ہے کہ میں آنے والا تھا آپ کی طرف۔ تیرے دل پہ یہ کیسی گراں پڑی، تجھے ان سے اتنا حسد ہے کیوں؟ تیرے دل پہ یہ کیسی گراں پڑی،
تجھے ان سے کتنا حسد ہے کیوں؟ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے، جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے۔ کبھی دیکھ اپنے ضمیر کو، کبھی سوچ اپنے خمیر سے، جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد در دست یزید، حقا کے بنا الہ است حسین۔ اپنے ہوں بیگانے ہوں، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ جوش نے کہا تھا نا، جوش ملی آبادی نے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اس لیے امام علی مقام امام حسین نے کہا تھا، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا اور میں ہر جگہ کہتا ہوں پوری دنیا کے اندر، امام نے کہا تھا کہ ہر روز ہر گھر میں انسان پیدا ہو رہے ہیں، انسانیت کہیں جنم لے رہی ہے۔ اصل انسانیت ہے، انسانیت کی خدمت کیجئے، انسانیت کو فلاح بخشیے۔ یہی کردار امام علی مقام امام حسین نے کربلا کی دھرتی میں بتایا تھا۔ بہت شکریہ عالمگیر صاحب اور فیضان صاحب، ایک مرتبہ پھر آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین، انشاءاللہ اگلے ہفتے سیم ٹائم سیم چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک اللہ حافظ۔